بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جناب ذوالقرنین نے دانشوروں سے سن رکھا تھا کہ زمین میں ظلمات نام کی ایک جگہ موجود ہے۔ پیغمبروں سمیت اس کا کوئی راستہ نہ پا سکا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ظلمات کی طرف سفر روانہ کرے اور اس کے رازوں کو بھی جانے۔ وہ ایک مسلح لشکروں کے ساتھ سینکڑوں حکماں اور دانشوروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ آخر وہ اس جگہ پہنچ گئے۔ وہ اسی سرزمین میں 40 روز سفر کرتے رہے اور بہت سی خطرناک چیزیں دیکھی، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں ایک خوبصورت نوجوان دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے ذوالقرنین کے چلنے کی آواز سنی تو کہا، تم کون ہو؟ ذوالقرنین نے کہا، میں ذوالقرنین ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اے ذوالقرنین، تم نے پیچھے فتح کیا ہے، وہ کافی نہیں تھا، جہاں تک آگے۔ ذوالقرنین نے کہا، تم کون ہو اور منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسرافیل ہوں، روز قیامت نزدیک ہو چکا ہے، میں منتظر ہوں کہ خدا کے سور پھونکنے کا حکم ملے۔ پھر ایک پتھر ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا، اے ذوالقرنین، اسے پکڑ لو، اگر یہ سیر ہو گیا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے، اگر یہ بھوکا ہو گیا اور تم بھی بھوکے ہو جاؤ گے۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر لیا اور اسی وقت اپنے لشکر اور دوستوں کی طرف پلٹ آئے اور انہیں سرزمین ظلمات پر اس سفر اور جو کچھ وہاں دیکھا ان سب کو تفصیل سے بتایا۔ پھر پتھر انہیں دکھایا اور کہا، سرزمین ظلمات، یہ خوبصورت اور سفید لباس میں ملبوس نوجوان تھا جس نے اپنا تعارف اسرافیل نام کے طور پر کرایا۔ انہوں نے مجھے یہ پتھر دیا اور کہا، اگر یہ پتھر سیر ہو گیا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے، اگر یہ بھوکا ہو گیا تو تم بھی بھوکے ہو جاؤ گے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس پتھر اور پیغام میں راز کیا ہے۔ انہوں نے ترازو لانے کا حکم دیا۔ ترازو لایا گیا۔ اس پتھر کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا۔ اس کے سامنے ایک اور پتھر دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ یہ پتھر باری رہا۔ اس کے ساتھ ایک اور پتھر رکھا گیا۔ یہ پتھر پھر بھی باری تھا۔ اسی طرح 1000 پتھر ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے، مگر وہ اکیلا پتھر دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو صاحب سور والا پتھر پھر بھی باری رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ حیران پریشان ہو گئے اور کہا، ہمارے آقا، ہم اس پتھر اور اس پیغام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا، آپ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں جو خود آگاہ نہیں ہیں۔ میں اس پتھر کے راز کو جانتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں۔ ذوالقرنین نے کہا، آپ مجھے بتائیں اور میرے لیے اس پتھر کے درمیان راز بیان کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ترازو اپنے سامنے کھینچا اور ذوالقرنین سے وہ پتھر لے کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، پھر اسی طرح کا ایک اور پتھر دوسری طرف رکھا۔ وہ پتھر پھر سے بھی باری رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ذوالقرنین کے پتھر پر خاک ڈالی تو یہ چاہے تھا کہ اس پر خاک ڈالنے سے اور باری ہو جاتا، لیکن جب ترازو اٹھایا تو دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ وہاں پر سارے لوگ خضر علیہ السلام کے اس عمل پر بہت حیران ہو گئے اور ان کا بے حد احترام بھی کیا۔ پھر لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، اس کا راز نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں۔ پیش یہ کیوں ہوا کہ ہم نے دوسرے پلڑے پر 1000 پتھر رکھے ہیں لیکن آپ کا پتھر پھر بھی باری تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے پتھر پر خاک ڈالی اور ایک ہی پتھر کے ساتھ وزن کیا تو وہ برابر ہو گئے۔ ذوالقرنین نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، ہمیں اس کا راز تفصیل کے ساتھ بنائیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا فرمان اپنے تمام بندوں کے درمیان نافذ ہے، اس کی سلطنت ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی حکمت مشکلات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آزماتا ہے، آپ مجھے اور آپ لوگوں کے ہمراہ آزمایا ہے۔
عبدالقنان یہ پتھر ایک مثال ہے جو آپ کے لیے صاحب سور نے بیان فرمائی ہے۔ در حقیقت صاحب سور نے یہ کہا ہے انسانوں کی مثال اس پتھر جیسی ہے، اگر 1000 پتھر اس کے ساتھ تولے جانے پر بھی یہ بھاری ہے، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر مٹی ڈالی تو یہ سیر ہو گیا، اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ ذوالقرنین آپ کی مثال بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ساری دنیا آپ کے اختیار میں دے رکھی ہے، لیکن آپ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ انسان سیر نہیں ہوتا جب تک اس کی پر مٹی ڈالی جاتی ہے، یعنی وہ زیر زمین قبر میں چلا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔